نقاب نہ کر، کسی کے عیب تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ دیکھنے والے، بری نظر سے نہ دیکھ دیکھنے والے، میں لاکھ برا صحیح تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت احدہما تمشی علی استحیاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں اور آنے والی مہمان خصوصی، السلام علیکم۔ میری بہنوں، میری تقریر کا موضوع ہے شرم و حیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب میری بات کو بہت غور اور فکر کے ساتھ سنیں۔ میری بہنوں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ یہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی کو پسند کرتا ہے اور بے حیائی اور فحشی سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مومن جہاں بھی ہوگا با حیا ہوگا۔ میری بہنوں، جہاں آپ بے حیائی دیکھیں گی وہاں سمجھ لیجئے کہ دین کی کمی ہے۔ میری عزیزوں، انسانی صفت میں حیا سب سے بہترین صفت ہے۔ اسے دین اسلام کو ایک شعبہ مقرر کیا گیا ہے۔ میری بہنوں، کفر کے نزدیک حیا ہونا ایک بیماری ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں پر کسی بچے کے اندر یا کسی عورت کے اندر یا کسی بھی شخص کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ ہوتا ہے، اسے بیمار سمجھا جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہی ماحول ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اپنایا جا رہا ہے۔ مسلم اسکولوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم اپنے سامنے والے سے بات کرو تو اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کیا کرو، اس سے سینے سے سینہ تان کر بات کیا کرو۔ میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی اہم شاخ ہے۔ میری بہنوں، حیا ایمان کی اہم شاخ ہے، یعنی کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اسے اپنے گناہ پر گناہ نظر نہیں آتے، اسے اپنی برائی پر برائی نظر نہیں آتی، تو میری بہنوں اس وقت اس کے دل سے ایمان اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے ایمان۔ جب وہ گناہ کر کر فارغ ہو جاتا ہے، جب وہ برائیاں کر کر فارغ ہو جاتا ہے تو واپس ایمان اس کے دل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پھر سے گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر سے ایمان اس کے دل سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ پھر سے فارغ ہو جاتا ہے گناہ کر کر تو واپس اس کے دل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میری بہنوں، جو گناہ کرتے ہیں ان کے دل سے ایمان ایسے ہی اندر باہر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے دل سے ایمان باہر ہو اور اسی حالت میں اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا کہیں گے؟ میری بہنوں، بلکہ شرم و حیا والی گناہ نہیں، بے شرمی والے گناہ ہی نہیں، بلکہ جو غیبت کرتے ہیں انہیں اپنے غیبت پر برائی نظر نہیں آتی، اس کے عیب نظر نہیں آتے، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے اور اسے اپنی چغلی پر برائی نظر نہیں آتی، اسے اپنے گناہ نظر نہیں آتے، تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔
کوئی کسی کے اندر عیب نکال رہا ہے، کوئی ناشکری کر رہا ہے، کوئی نمازوں کو قضا کر رہا ہے، کوئی روزوں کو چھوڑ رہا ہے، اور اسے اپنے گناہ پر گناہ نظر نہیں آتے، اپنے اندر برائیاں نظر نہیں آتی، تو سمجھ لیجیے کہ اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ میری بہنوں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی غیبت نہیں کرتے، وہ غیبت سے دور رہتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے اندر عیب نہیں ڈھونڈتے، کبھی کسی کے اندر کمی نہیں نکالتے، روزے نہیں چھوڑتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، بے حیا نہیں گھومتے، بے پردہ نہیں گھومتے، بے شرمی نہیں کرتے۔ میری بہنوں، کفر خود بھی بے حیائی کے دلدل میں دھس چکا ہے، اور وہ مسلمانوں کو بھی اس آگ کو جھونک دینا چاہتا ہے۔ کفر چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے جسم کا ہر حصہ گناہ کرے، وہ چاہتا ہے مسلمانوں کو گناہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں بھی گناہ کرے، مسلمانوں کی ناک بھی گناہ کرے، زبان بھی گناہ کرے، کان بھی گناہ کرے، ہاتھ پاؤں بھی گناہ کرے، حتیٰ کہ دل و دماغ کی سوچ بھی گناہ کرے، دل اور دماغ کی سوچ بھی گناہ کرے۔ میری بہنوں، وہ یہ چاہتا ہے کفر۔ میری بہنوں، آج کفر، بے حیائی، آج ہمارے یہاں پر ہمارے سماج میں بے حیائی ویلنٹائن ڈے کے نام پر نمایاں کی جا رہی ہے۔ اس دن لڑکیاں اپنے جسموں کو نمایاں کرتی ہیں۔ میری بہنوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوئے گا، میری بھولی والی ماؤں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوئے گا کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہوتا کیا ہے، یہ کب آتا ہے اور کب منایا جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ 14 فروری والے دن ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جو 14 فروری والے دن منایا جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ وہ منحوس دن ہے جس دن بہت سی بچیاں اپنی ماؤں سے جھوٹ بولتی ہیں، بہت سے بچے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بہت سے بندے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، اگر 14 فروری والے دن آپ کی بیٹیاں آپ سے وقت مانگیں اور کہیں کہ امی آج ہم اسکول سے لیٹ آئیں گے، تو آپ ہرگز اس کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں 14 فروری والے دن آپ سے کہیں کہ امی آج ہماری ایکسٹرا کلاس ہے، ہم ذرا لیٹ آئیں گے، آپ ہرگز اجازت نہ دیں۔ اگر 14 فروری والے دن آپ کی بیٹیاں یہ کہیں کہ امی ہماری فلاں فرینڈ کی یہاں پر فنکشن ہے، ہم وہاں جائیں گے، آپ ہرگز اجازت نہ دیں۔ آپ کی بیٹیاں آپ سے اس دن مارکیٹ جانے کی اجازت لیں یا اکیلے ڈاکٹر جانے کی اجازت لیں، ہرگز نہ جانے دیں، ورنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیسا بھی بہانہ لگائے ہرگز جانے نہ دیں۔ میری بہنوں، انسان اس 4 دن کی محبت میں گمراہ ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے موت نہیں، کہ آگے قبر نہیں، کہ آگے حشر نہیں، کہ آگے اللہ تعالیٰ کا منہ دکھانا نہیں، کہ آگے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا نہیں۔ میری بہنوں کو یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اتنی پیاری پیاری چیزوں سے نوازتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میری بہنوں، کوئی عاشق اگر اپنی معشوقہ کو گفٹ دیتا ہے تو وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ میری معشوقہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں، لیکن میری بہنوں، ہمارا رب نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آنکھیں دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آنکھیں دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زبان دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زبان دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ میرا رب نہیں دیکھتا کہ مجھ سے کون محبت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، میرا رب صرف اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، میں اس کو دے دوں، اور پھر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر بن جاتا ہے، دوسروں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، انسان اس محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، حشر میں نہیں جانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ میری بہنوں، کہ یہ دنیا ساری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی؟
ہرگز نہیں، بلکہ اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست ہے جس کا نام اللہ ہے۔ میری بہنوں، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، شمال و جنوب میں بھی اللہ ہے۔ میری بہنوں، میرے یہاں بیٹھنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، آپ یہاں تک آئیں، اس میں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ میری بہنوں، اگر محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے جس نے ہمیں اتنی پیاری پیاری نعمتوں سے نوازا، اتنی پیاری پیاری نعمتیں دی۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت دی، ہم نے کیا استعمال کیا اس کا؟ اگر ہم چاہیں تو اس ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، اس ہاتھ سے تھپڑ مارے تو دوسرے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم اسی ہاتھ سے دوسرے کو سلام بھی کر سکتے ہیں، اسی ہاتھ سے دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا استعمال کیا اس کا؟ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، ہم نے کیا استعمال کیا اس کا؟ اس کا کیا استعمال کیا؟ ہم چاہیں کسی زبان سے دوسروں کے گھروں کو بگڑوا سکتے ہیں، دوسروں کے گھروں کو بگڑوا سکتے ہیں، اور ہم اسی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے دل بھی ملوا سکتے ہیں۔ کیا استعمال کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہر چیز دی جس کو آپ کو ضرورت تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے رب سے محبت نہیں کرتی۔ میری بہنوں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ میری بہنوں، اللہ کو ماننا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، رسول اللہ کو ماننا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا بڑی بات اور فخر کی بات ہے، رسول اللہ کو مان کر رسول اللہ کی ماننا بڑی بات اور فخر کی بات ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نمازیں فرض کی، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے ہم پر نمازیں فرض کی، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، ہم نے روزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہم پر پردہ فرض کیا، ہم نے پردے کو چھوڑ دیا، ہم بے حیا گھومنے لگے۔ میری بہنوں، ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہم نے نمازوں کو ہی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، الزنا یورث الفقر، زنا غربت کو پیدا کرتا ہے، ہم نے زنا کو عام کر دیا۔ میری بہنوں، زنا ایک طرح کا نہیں ہوتا، زنا کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، زنا دل دماغ کی سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو غیر نظروں سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ اپنی زبان سے غیر مرد سے میٹھے میٹھے بول بولنا، جو کہ وہ کسی اور شکایت میں مبتلا ہو جائے تو وہ زبان کا زنا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے۔ پیروں سے اس کی طرف چل کر جانا، یہ پیروں کا زنا ہوتا ہے۔ کانوں سے اس کی باتیں سن کر فیلنگز کے ساتھ دل میں اتارنا، یہ دل کا زنا ہوتا ہے۔ اور بستر پر پڑھ کر دل و دماغ سے اس کے بارے میں سوچنا، یہ دل و دماغ کا زنا ہوتا ہے۔ میری بہنوں، ہم نے رسول اللہ کو تو مانا لیکن رسول اللہ کی نہیں مانا، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ رسول اللہ نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے، ہم نے غیبت کو عام کر دیا۔ میری بہنوں، رسول اللہ کو تو مانتے ہیں ہم لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تہادوا تحبوا، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، محبوب ہو جاؤ گے۔ ہم نے ہدیے تو لیے دیے لیکن رسول اللہ کے طریقوں پر نہیں، ہم نے گفٹ تو لیے دیے لیکن رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، سنت کے طریقے پر نہیں، اسلامی طریقے پر نہیں، بلکہ غیروں کے طریقے پر، کافروں کے طریقے پر۔ ہم نے ویلنٹائن ڈے کے نام پر گفٹوں کو عام کیا، ہدیے کو عام کیا، ہم نے چاکلیٹ ڈے کے نام پر ہدیے کو عام کیا۔
ہم نے فرینڈشپ ڈے کے نام پر ہدیے کو عام کیا, ہم نے روز ڈے کے نام پر ہدیے کو عام کیا, ہم نے منگنی سگائی کے نام پر ہدیے کو عام کیا, برتھ ڈے کے نام پر ہدیے کو عام کیا, شادی کی سالگرہ کے نام پر ہدیے کو عام کیا, دولہا بھارتی کے وقت ہم نے ہدیے کو عام کیا. میری بہنوں, یہ طریقہ نہ سنت سے ثابت ہے نہ رسول اللہ سے ثابت ہے. نئی سال کے اوپر ہم نے ہدیے کو عام کیا, اس میں سے ایک بھی طریقہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. میری بہنوں, ہمیں محبت اللہ اور اللہ رب العزت سے ہی کرنی چاہیے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بھی ماننی چاہیے, ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں تو رسول اللہ کی بھی ماننی چاہیے. تو بہرحال میری بہنوں, اب میں اپنی بات کو ادھر شاعر کے ساتھ یہیں ختم کرنا چاہتی ہوں. حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا, بکھر جائے کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا. حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا, بکھر جائے کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا. لڑک پن ہوا رخصت جوانی جھوم کر آئی, لڑک پن ہوا رخصت جوانی جھوم کر آئی, تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مینا فاطمہ, سدرا, مہک, مسکان عظیم, شبانہ, آصف. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کو کتنا پریشان ہوتے ہوئے. بیٹا تم ابھی بیٹھو, میں بھی آتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے شاہدہ بہن, آئی بیٹھے. ارے بہن, سب خیریت سے تو ہے؟ اللہ سب خیریت ہے. ارے شاہدہ بہن, تم کچھ پریشان لگ رہی ہو, اگر کوئی بات ہے تو مجھ کو بتاؤ. ارے بہن کیا بتاؤں, اگلے مہینے میری بیٹی کی شادی ہے, بس اسی کو لے کر کچھ پریشان ہوں. سوچا تھا اپنی بیٹی کو یہ بھی دوں گی وہ بھی دوں گی, لیکن اب تھوڑا بھی دینا مشکل ہے. ویسے ایسا ہی کہہ رہی ہو, ہر ماں باپ کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سارا سامان دے, لیکن حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں. ساجدہ بہن, میں آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں, میں آپ کو کچھ مہینے کے بعد واپس کر دوں گی. اچھا ٹھیک ہے, بتا تمہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ بس یہی 30 یا 40 ہزار. اچھا ٹھیک ہے, رکو. یہ لو شاہدہ, یہ 40,000 ہیں, اور اچھی طرح سے بھی گن لو. جی پورے ہیں. بہت بہت شکریہ ساجدہ بہن, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہاں, آپ کو میری بیٹی کی شادی میں ضرور آنا ہے. ہاں ہاں بالکل, امی آمینہ, وہ بھی تو میری بیٹی ہے. یہ 6 مہینے آگے بڑھ چکا ہے. اوہو, شاہدہ نے میرے پیسے لیے تھے, اس نے ابھی تک واپس نہیں دیے. اب تو حد ہی ہو گئی, خدا اتنا کون رکنا جتنا میں رک گئی. ابھی جاتی ہوں شاہدہ سے اپنے پیسے واپس نہیں کراتی ہوں. ارے شاہدہ, او شاہدہ. ارے ساجدہ بہن آئیے, بیٹھیے, اور سب خیریت ہے؟ ارے بہن, سب خیریت ہی کہہ رہی ہے. تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو تم نے اپنے گھر پیسے لیے تھے وہ واپس کر دو. بہن کیا بتاؤں, جب سے بیٹی کی شادی کی ہے کافی پریشان ہو گئی ہوں. آپ کچھ دن اور رک جائیں, میں آپ کا جلد انتظام کر دوں گی. میری بہن کچھ اور دن اور رک جائیں. ارے یہ کون سی بات ہوئی, لیتے وقت میں نے سوچا نہیں کہ تمہارے پاس انتظام ہوگا بھی یا نہیں. جب تم شوق سے لے گئی ہو, جب دینے کی باری ہے تو تم مانی بنا رہی ہو. مجھے کچھ نہیں پتا, میرے پیسے ابھی کہیں سے بھی لا کر واپس کرو. نہیں نہیں ساجدہ بہن, میں کوئی بہانہ نہیں ملا رہی, حقیقت میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کچھ دن اور رکے, میں آپ کا جلد انتظام کر دوں گی. اتنے مہینے میں تو تم کچھ کر نہیں پائی, اب کیا کرو گی؟ ایک کام کرو, پہلے اپنے شوق پورے کر لو, بعد میں کچھ دن اور زیادہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ارے بہن, آپ لوگ کس بات میں کر رہی ہیں؟ ارے علی بس
صاحبہ کیا بتائیں، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 40,000 روپے ادھار مانگے تھے اور اب 6 مہینے بھی ہو گئے، اس نے میرے پیسے واپس نہیں کیے، جب ہمیں پیسے مانگ رہے تو بہانہ بنا رہی ہے، اب بتائیے کیا کریں؟ نہیں عالمہ صاحبہ، میں کوئی بہانہ نہیں ملا رہی، واقعی میرے پاس انتظام نہیں ہے، آپ ان سے کہیں کچھ دن اور صبر کر لیں، میں ان کا جلد انتظام کر دوں گی۔ نہیں مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے پیسے آج کل میں چاہیے، میں اس کا صبر نہیں کر سکتی۔ میری پیاری بہن، آپ کو اپنا قرض مانگنے کا مکمل حق ہے، لیکن قرض مانگنے میں تھوڑی نرمی برتنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا قرض مانگنے میں نرمی برتتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مقروض کو تھوڑی مہلت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو قرض دو تو چند باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، اچھی نیت سے قرض دو۔ نمبر 2، جب قرض مانگنے جاؤ تو اس سے تھوڑی نرمی کے ساتھ مانگو۔ نمبر 3، اگر اس پر انتظام نہ ہو تو اس کو تھوڑی مہلت دو۔ اور نمبر 4، اگر وہ غریب ہے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ اور میری بہن، آپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جب آپ نے ان سے قرض لیا تھا تو آپ ان کو وقت پر ادا کر دیتے، اور اگر آپ ان کو وقت پر ادا نہیں کر پائیں گے تو آپ آ کر ان کو ایک متعین وقت بتا دیجیے جس میں آپ ان کو ان کا قرضہ ادا کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے قرض کا 1 روپیہ ادا کر دیا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کتنی بڑی وعید بتا دی میری بہنوں، سنیے ذرا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی راہ میں 1,000 روپے خرچ نہ کرو، اگر تم پر 1 روپیہ کسی کا قرض ہے تو پہلے وہ ادا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقروض کی تمام نیکیاں اس شخص کو دے دے گا جس سے اس نے قرضہ لیا، اور اس کی تمام نیکیاں یا تمام گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جو قرض دار ہے۔ یعنی اتنی بڑی اللہ کے رسول نے وعید بتا دی، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے گا اس شخص کے ساتھ جس نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کا قرضہ وقت پر ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروض ہمیشہ قید میں رہے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی قبر میں اس پر جنت کی نعمتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی، جنت کے تمام دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس نے اپنا قرض زندگی میں رکھنے سے ادا نہیں کیا، کیونکہ قرض کا معاملہ انسان کے حقوق سے ہے، یعنی بندے کے حقوق سے، حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے اندر اگر کوئی کمی ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر بندے کے حقوق میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ بھی اس کو معاف نہیں کر دیتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب سے التجا ہے اور آپ سے بھی، کہ آپ ان کو ان کا قرض وقت پر دیں اور اب یہ عرض کریں کہ ہم جب بھی کسی سے قرض لیں گے تو اپنی تمام ضروریات کو روک لیں، پہلے اس کا قرض ادا کریں گے۔ عالمہ صاحبہ میں سمجھ گئی، مجھے قرض اس طرح سے نہیں لینا چاہیے، اور شاہدہ بہن آپ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی سے بات کی، اور جب آپ کے پاس پیسے ہو جائیں جب واپس کر دینا۔ جی میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، اور مجھے مہلت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ مطلب سمجھا دیا، تو اب میں نظم کے لیے دعوت دینا چاہوں گی مسکان صابر کو کہ وہ آئے نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پردے کے لیے تو جان کر بھی کھیل جاؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی۔ میں پردے کے لیے تو جان پر بھی کھیل جاؤں گی، مگر پردہ کسی قیمت پہ تن سے نہ ہٹاؤں گی۔ میری تدبیر
अस्सलाम वालेकुम। अब मैं नहमदुहु व नसल्ली अला नबीहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुलिक़त अब्वाबु जहन्नम व सिलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अब्वाबुर रहमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी अजीज माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों, सबसे पहले उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, फिर उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा, रसूल मुर्तज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसके बाद यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसे मोहल्ले और एक ऐसी बस्ती में लाकर बिठाया जहाँ दीन के समझाने वाले मौजूद हैं, जहाँ दीन को बताने वाले मौजूद हैं, जहाँ अल्लाह ताला का तारुफ कराने वाले मौजूद हैं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सिखाने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम ही नेमतें दे रखी हैं। अब इन नेमतों का हक ये है कि हम इन नेमतों की कद्र करें, इन नेमतों की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जब नेमत की नाकदरी की जाती है तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है, और जब नेमत की कद्र की जाती है तो अल्लाह ताला उस नेमत में इजाफा करता रहता है। बहरहाल मेरी बहनों, मेरी तकरीर का जो मौजू है वो है फ़ज़ाइल रमज़ान। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। ये महीना निहायत ही बरकतों और अज़मतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तमाम ही तैयारियां शाबान ही में कर लिया करते थे। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हम अपनी रमज़ान की तमाम तैयारियां शाबान ही के महीने में करें। मिसाल के तौर पर जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हम पहले से तैयारियां करते हैं, या कोई फंक्शन हमारे घर में होता है तो हम उसके लिए पहले से तैयारियां करते हैं। इसी तरह चूंकि रमज़ान आने वाला है तो हमें रमज़ान की तैयारी करना है, और रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि हम अपने दिलों को साफ करें। ये रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी है। किसी तरह का हमारे दिल में हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो। ये सबसे बड़ी तैयारी है कि हम अपने दिलों को साफ कर लें। और अगला महीना जो आने वाला है, जो कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, वो महीना निहायत ही मेरी बहनों और माओ, जरा आप सबसे और छोटे बच्चों से ज्यादा दरख्वास्त है कि वो खामोश रहें, क्योंकि आप ही से हमारा ये प्रोग्राम कामयाब होगा। और अगर आप हमें हौसला नहीं देंगे तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे। तो बस 3 प्रोग्राम रह गए हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह शील्ड इनायत कर दी जाएंगी। बस जरा आप हमारा साथ दें और जरा खामोशी इख्तियार करें। और जो महीना आने वाला है वो रमज़ान का महीना है, निहायत ही अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। रमज़ान तमाम महीने का सरदार है। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसके आने से पहले उसके आने की खुशी हर एक मुसलमान बंदे मोमिन के दिल में होती है। रमज़ान साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाले महीने का एक अजीम नाम है, जो गोया ईमान व अमाल के रिचार्ज के लिए है। रमज़ान के लुग़वी मायने जलाने के आते हैं, शिद्दत और हरारत के आते हैं। रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ईमान वाले बंदों के गुनाहों को अपने फज़ल से रमज़ान मुबारक में उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इस वजह से इस महीने को रमज़ान कहा जाता है। चनाचे हदीस में है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, खुलूस के साथ, हुसूल सवाब की नियत से, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो रमज़ान चूँकि सगीरा गुनाहों को माफ़ करा देता है,
ان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے رمضان کو اس مہینے کا نام رمضان موسوم کیا گیا۔ امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی مناسبت سے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، رمضان کے روحانی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رمضان خمسۃ احرف اغراء رضوان اللہ ومیم محبت اللہ وضاد ضمانت اللہ والف الف اللہ ونون نور اللہ، کہ رمضان 5 حرفوں پر مشتمل ہے۔ رمضان 5 حرفوں سے بنا ہے۔ پہلا حرف را ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دوسرا حرف میم ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تیسرا حرف ضاد ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ضمانت۔ اور چوتھا حرف الف ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی الفت۔ پانچواں حرف نون ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان رضا الہی، محبت الہی، ضمانت الہی، الفت الہی اور نور الہی کا مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سید الشہور، مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ راز المقربین کے لیے رضا الہی، الف سے میم سے گناہگاروں کے لیے مغفرت الہی اور ضاد سے مطیعین کے لیے یعنی اطاعت گزار بندوں کے لیے ضمانت الہی اور الف سے متوکلین کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے الفت الہی اور نون سے صادقین کے لیے یعنی سچوں کے لیے نوال الہی یعنی انعام کی طرف اشارہ ہے۔ رمضان کی مزید ہم عظمت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو حیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسانوں کی ہے، انسانوں میں پیغمبروں کی ہے، پیغمبروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں رمضان المبارک کی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی میدان محشر میں شفاعت کریں گے، اسی طرح رمضان بھی میدان محشر میں گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ حدیث میں ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ رمضان کی سفارش کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوں گے اور قرآن کی سفارش کی برکت سے بندے کی جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ رمضان کی عظمت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح تمام شہروں میں حرم پاک سب سے مقدس شہر ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں رمضان المبارک سب سے مقدس و محترم مہینہ ہے۔ جس طرح حرم شریف اپنے آپ کو دجال لائن سے دور رکھتا ہے، اسی طرح رمضان مبارک اپنے آپ کو شیطان لائن سے دور رکھتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ کم ہوتے ہیں، اس مہینے میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب شیاطین قید ہی کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسانوں سے گناہ سرزد کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ سال بھر جو رہا ہوتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے تو اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے، اس وجہ سے انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حیثیت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کی تھی، جس طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام سب سے افضل تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہ معاف ہوئے، چنانچہ جب راز ظاہر ہوا تو کہنے لگے اللہ کی قسم ہم ہی خطا کار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ تو یوسف کریم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے۔ تو یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہ معاف ہوئے، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر گناہگار سارے سال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں خود اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سال کے 11 مہینوں میں تقسیم کی جاتی ہے تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت لٹائی جاتی ہے۔ بلکہ یہ مہینہ تو سیلاب الہی کا مہینہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے،
اسی طرح جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اپنی روحانی روح میں بہا لے جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ برسات میں آسمان سے پانی برستا ہے تو رمضان میں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. اور عام طور پر جب کہیں پانی اور اپنی رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں بھی گھاس اگ جاتی ہے. مردہ چٹانوں کی سینوں پر بھی درختوں کی کوپلیں نکل آتی ہیں. مرجھائے ہوئے پھولوں میں شادابی آ جاتی ہے. اسی طرح جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو سخت سینوں میں عبادت الہی اور رحم و ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. مردہ سینوں میں ایمانی گھاس اگ جاتی ہے. مرجھایا ہوا باغ اسلام پھر سے مسلمانوں کے اخلاق و اخلاص کی وجہ سے بھرا ہوا اور سرسبز شاداب ہو جاتا ہے. پھر منشاء الہی تو یہ ہے کہ ہمارا پورا مہینہ رمضان کی طرح گزرے. اور رمضان میں جو بھی کچھ برکتیں ہوتی ہیں وہ اس حدیث کی وجہ سے ہوتی ہیں جس میں فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یہ تمام برکتیں اس حدیث کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر منشاء الہی تو یہ ہے کہ ہمارا سارا سال رمضان کی طرح گزرے. ہم سارے سال گناہ سے پاک رہیں. جس طرح رمضان کی ایک ایسی حیثیت ہے کہ ایک انسانی دل میں، ایک انسانی جسم میں جو دل کی حیثیت ہوتی ہے وہی رمضان مبارک کی حیثیت ہے کہ جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح جب ہمارا رمضان صحیح گزرے گا، گناہوں سے پاک گزرے گا تو ہمارا سارا سال بھی صحیح گزرے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر خطبہ دیا. فرمایا لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ تمام مہینوں میں مقدس اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. فرمایا آپ نے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. خطبے کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کا شروع کا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس لیے میری بہنوں ہمیں اس جو پہلا عشرہ ہے اس عشرے میں اس دعا کا بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور درمیانی جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہمیں استغفار کی نہایت ہی کثرت کرنی چاہیے. اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں اس دعا کا بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے. اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے پروردگار تو توبہ کو پسند کرتا ہے تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما. رمضان کی بہت سی خصوصیتیں ہیں جن میں سے چند خصوصیتیں میں آپ کو بتاؤں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے یعنی شب قدر جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک ایک ایسا منفرد مہینہ ہے جس کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک میں نبوت ملی. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی. چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی اعلان لگاتا ہے کہ او خیر کے طالب آگے بڑھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کر، اور او شر کے طالب رک جا، گناہوں سے باز آ جائے، کیونکہ یہ وقت بڑا ہی مبارک وقت ہے. رمضان کی فضیلتوں کو اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خواص تو خواص بلکہ عوام بھی اس سے اچھی طرح واقف ہیں. رمضان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رمضان کی حرمت کا پورا لحاظ کیا جائے. رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس رحمت بن کر نہیں بلکہ رحمت کی موج بن کر آیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا اس نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دنوں میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو مارا اور کہنے لگا کہ تو نے رمضان کی حرمت کا خیال نہ کیا.
तो उसी हफ्ते में उस बाप का इंतकाल हो गया। शहर के किसी आलिम ने उसे ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है। बड़े ही ताजुब से पूछा कि मियाँ आप यहाँ कैसे? तो कहने लगे हुर्मत रमज़ान की वजह से मेरे मुंह पर कलमा आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हुआ। इसलिए मेरी बहनों साबित हुआ कि हुर्मत रमज़ान का ख्याल रखना मग़फ़िरत का सबब है। माह सियाम क्यों न हो तेरा एहतराम, माह सियाम क्यों न हो तेरा एहतराम, कि नाजिल हुआ तुझ में अल्लाह का कलाम। वाह मेरी बहनों, तो अब मैं एक ऐसे मुकालमे के लिए दावत देना चाहूंगी अपने मदरसे की तालिबात को। अशफा, सानिया, अजरा, सादिका। मुझे लगी इधर रोजी, अरे रोजी क्या कर रही हो? जल्दी करो, देर हो रही है। आ रही हूँ। क्यों हथेली पर सरसों जमाती है? अभी पूरे 15 मिनट है, आराम से स्कूल पहुँच जाएंगे ना। जाने इतनी जल्दी पड़ी रहती है। मुझे मालूम है कि अभी 15 मिनट बाकी है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम अब जल्दी चलो। ऐसी क्या बात हो गई बहन? अच्छा, अब ये भी पूछने की बात है। ये बता कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। इतना भी बेवकूफ मत समझो। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या हमें मालूम नहीं पड़ेगा? कल जो तुम्हारे घर पर रिश्तेदार आए थे उसका क्या हुआ? लड़का कैसा है, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, हैंडसम है भी या नहीं? वैसे तो मुझे उम्मीद है वो तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं होगा। वैसे तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ ये सब? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ कि कल क्या हुआ। अच्छा, ये शर्ट पे बताऊंगी। बोलो क्या है वो शर्ट? कि तुम इस बात का जिक्र स्कूल में किसी से भी नहीं करोगी। ठीक है, वैसे तो मुश्किल है, अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि फ्रेंड्स में सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर आया है। मुझसे तो रहा नहीं जाएगा और हो सकता है मैं खामोश भी ना रह सकूं, क्योंकि देखो कल सबसे पहले हमारी सारी फ्रेंड्स में सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर आया है। अब जल्दी कॉलेज चलो और हम सबको मीठा मुंह कराना और मिठाई खिलाना। अच्छा चलो, तुम इतना पीछे ही पड़ रही हो तो मैं चलो बता देती हूँ। हमारी एक दूर की फूफी है, उनका लड़का है कि वो ये चाहती है कि हमारे रिश्ते हो जाए, कम से कम गाँव में आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि पुराने रिश्ते तो खत्म ही है, तो इस नए रिश्ते के जरिए बात चली है। अब्बा ने तो लगभग कबूल ही कर लिया, भाई अम्मी, और मैं ये नहीं चाहती कि रिश्ता हो। अच्छा ये बताओ लड़का कैसा है और वो क्या करता है? मौलाना है। क्या? मौलाना? तो मौलाना से शादी करोगी? अरे आलिया क्या कर रही हो सड़क पे? अरे मुझे मालूम है कि सड़क है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं तो मौलाना से शादी करोगी। अरे आलिया बहन, आप क्यों हंस रही हैं? जरा हमें भी बताएं। अरे बहन मैं क्या बताऊं, मुझसे तो रहा नहीं जा रही, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है बहुत। ये देखो मैडम, ये आलिम साहब से शादी करेंगे, ये आलिम से, मुफ्ती से शादी करेंगे, मुफ्ती से। तो इसमें हंसने की क्या बात है? किसी न किसी से शादी तो होना ही है। तो मौलाना से होने में क्या बात है, क्या खराबी है? आखिर मौलाना भी इंसान होते हैं, और मुझे तो लगता है कि में सबसे इज्जत वाले और शरीफ यही लोग होते हैं। रही ये बात कि आपको मौलाना लोग पसंद नहीं है, तो इसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मौलाना में खराबी क्या है? बात तो तभी आगे बढ़ सकती है जब खराबी मालूम हो। दूसरी जानिब से वो तुम्हें भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अरे मौलाना की तो हर जगह से प्रॉब्लम होती है, उनके यहाँ से सुख कहाँ मिलता है? वो कहते हैं नेल पॉलिश मत लगाना, लिपस्टिक मत लगाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, इसके साथ मत बैठना, उसके साथ मत बैठना, मार्केट में इतना जाना, बेपर्दा मत जाना। वो तो हर जगह से रुकावट करते हैं और घूमने तो कहीं देते ही नहीं है। अच्छा तो असल दिक्कत ये है। अब जरा मुझे ये बताएं, जब हम लड़कियां किसी भी जगह महफूज नहीं है, ऐसे में वो अगर बाहर घूमने फिरने को मना करते हैं तो क्या गलत है? ये तुम्हारे वालिदैन ऐसा नहीं करते? और नीस पर्दे को हुक्म तो मौलाना लोगों को नहीं, वो तो अल्लाह का फरमान है। तो क्या अल्लाह के फरमान पर भी सवाल उठाया जाएगा? नेल पेंट लगाना और लिपस्टिक लगाना कौन सी बुरी बात है? इनको मना करना कौन सी बुरी बात है? नेल पेंट लगी हो तो गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो वुज़ू नहीं होगा, और वुज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज ही नहीं होगी, और लिपस्टिक में भी कोई ना कोई खराबी होगी, तभी वो मना करते हैं। वरना उनकी हमसे कौन सी दुश्मनी जब वो हमें मना करेंगे, या उनका हमें रोकने में लाखों या करोड़ों का कोई फायदा हो रहा हो? बताएं, आप मुझे ये बताएं कि लड़का अच्छा होना चाहिए या बुरा?
यकीनन ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, मालदार होना चाहिए, उसके अंदर खूबसूरती होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, इससे ज्यादा क्या। अच्छा, अब अच्छे की डेफिनेशन भी सुन लीजिए। अच्छे की तारीफ यही तो है कि लड़का जुआ, शराब, सट्टा, आवारा, लुच्चा लफंगा ना हो, कुछ काम करता हो ताकि अपने बीवी बच्चों को 2 टाइम पेट भरकर खाना खिला सके, उनकी अच्छी परवरिश कर सके। यही है ना, मैं सही कह रही हूँ? यकीनन बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही बोल रही है। अगर मामला ऐसा है तो फिर गौर से सुनो। आलिम या हाफिज से अच्छा कोई लड़का हो मुझे नहीं लगता। ये लोग दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से अच्छे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो लड़का शादी से पहले जुआ, शराब, आवारा चीजों में मुब्तला हो, क्या वो शादी के बाद ये चीजें खत्म कर देगा? आपके पास कोई गारंटी है इस चीज की? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम उसको बर्तन में थोड़ी नहीं है कि वो कैसा निकलेगा। और सुनिए, शादी से पहले उनके अमल माँ बाप छुपाते हैं, लेकिन मौलाना लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जैसे शादी से पहले उन अमालों से दूर रहते हैं, वैसे ही शादी के बाद भी उन अमालों से दूर रहते हैं। और तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई मौलाना ऐसा करेगा। हाँ, बस औकात दाढ़ी टोपी वाले दिनों में हरकत करते हैं, लेकिन मौलाना लोगों के क्या कसूर है। और जहाँ हमें ये यकीन होता है कि हमारा शौहर ऐसे गलत कामों में मुलव्विस ना होगा, वो हम शादी करने से डरते हैं। और जहाँ हम उसके मुतालिक कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उसके मुताबिक कुछ भी नहीं पता होता, वहाँ हम शादी करने के लिए मरे जाते हैं। मौलाना लोग ना जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं। और अगर घर का एक फर्द भी जुआरी या शराबी होता है तो सारा घर पूरी जिंदगी परेशान रहता है। और रही बात घूमने फिरने की, तो ये तो सफेद झूठ है कि मौलाना लोग अपनी फैमिली को घुमाने नहीं ले जाते। ऑफ कोर्स ले जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ वो मुनासिब समझते हैं। मेलों, ठेलों, बाजारों या ऐसी कोई जगह पर नहीं ले जाते, क्योंकि इन जगहों के हालात आप बखूबी जानती हैं। मेलों में लफंगे का तार करने के गर्ज से खड़े होते हैं। और अब एक और फायदे की बात सुन लो, और रोजी तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम उस घर में एक पल की भी बेसुकूनी और बेचैनी महसूस ना करोगी। और रही बात रिस्क की, तो रिस्क का जिम्मा अल्लाह का है। और पल भर में करोड़पति चाय वाला और चाय वाला करोड़पति बन जाता है। और मौलाना से शादी करने में तो बहुत फायदे हैं। और हमारी बाजी को अब्बा ने एक बड़े घर में दिया था। पैसा जरूर है, लेकिन एक पल की सुकून नहीं है। हमारे भाईजी में हर तरह के नशे की लत है। और हमारे मोहल्ले में उस दिन 2 शादियाँ थी, एक आदिल चचा की बेटी की और एक हमारी बाजी की। आदिल चचा की बेटी भी एक मौलाना से हो रही थी, उसके दोस्तों ने भी मजाक बनाया। और हमारी शादी में आने वाले लोग तारीफ करने से थकते नहीं थे। और आदिल चचा की बेटी की शादी में आदिल चचा की बेटी शादी मौलाना से हो रही थी, लेकिन आज वो बहुत सुकून से और खुशी से रहती हैं। और सारा मोहल्ला हमारी बाजी के और आदिल चचा की बेटी के हालात से वाकिफ है। और वो लोग यही कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी से बेहतर है कि हमेशा की रोशनी वाले काम किए जाएं। और मौलाना लोगों से शादी करने में ना कोई झगड़ा होता है, न तलाक की नौबत आती है। और अगर कोई गलती या कोई कमी पेशी हो जाए तो वो ना मारते पीटते हैं, ना कुछ कहते हैं। 7-8 लाख में मुतवस्सिल शादी हो जाती है, जो हम फिजूल खर्ची करते हैं शादी में। अगर हम मौलाना लोगों को या अपनी बेटियों के नाम में करा दें तो उनका कारोबार अच्छा हो जाएगा। ये उनकी मस्जिद में लगवा दें तो वो हमारी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे। शुक्रिया मेरी बहना, जो आप लोगों ने मेरी इस्लाह करी, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से वाकिफ थी। मैं आलिमों को बहुत ही ज़्यादा आर्ट की बात समझती थी, क्योंकि मेरा मिजाज दुनियावी था। मैं दुनियावी लोगों को सब कुछ अपना समझती थी, लेकिन आलिम लोगों से बहुत फ़ायदा होता है। ये हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी संवारते हैं। और मैं जिस तरह अपनी बहन रोजी का मजाक बना रही थी कि तुम आलिम से शादी करोगे, तो मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, बल्कि मेरा जो पहले का मिजाज था मैं उसी के मुताबिक कह रही थी। चलो इंटरवल हो गया, टीचर आ गए। बाजी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत करेगा, अल्लाह तुम्हें हज उम्रा करवाएगा। अभी पैसे खुले नहीं है, बाद में ले लेना। अरे बाजी दे दो, बहुत दूर से आई हूँ। अरे मैं इसको अपने बच्चों को खाने के पैसे दे देती हूँ, वो तो बाद में भी कुछ खा लेंगे। लो। अल्लाह भला करे। कोई बात नहीं, वैसे भी किसी साहिल को दरवाजे से लौटाना बुरी बात है। अल्लाह के नाम पे दे दो बहन। क्या है, सुबह सुबह आ जाती हूँ मुंह उठा के। अरे बहन दे दो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत करेगा। ये लो। अरे 2 रुपए, आजकल 2 रुपए में क्या आता है? ओहो, भिखारनों की दिमाग तो देखो जरा, दिमाग जरा 2 रुपए कुछ समझती नहीं है। अब तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए, लेना हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है, तो यही दे दो और कुछ खाने को भी दे दो। अरे अब तुम्हें खाने को भी चाहिए? अभी खाना नहीं पका, जाओ यहाँ से।
اللہ کے نام پہ. کہاں یہاں سے؟ ارے بہن دے دو, اللہ تمہاری روزی میں برکت کرے گا. ٹماٹر کھاؤ. ارے بہن کچھ تو دے دو, روٹی دے دو یا پیسے دے دو. ٹماٹر کھاؤ. ٹھیک ہے بہن, تم اتنا کہہ رہی ہو تو ٹماٹر ہی دے دو. ٹماٹر نہیں, میں نے کہا ٹماٹر کھاؤ. ارے تمہاری عقل صحیح نہیں ہے, پہلے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ٹماٹر کھاؤ, اب میں ٹماٹر مانگ رہی ہوں تو ٹماٹر دے نہیں رہی ہوں, سنا اور رہی ہو. ارے وہ بھکارن, وہ توتلی ہے, وہ کہہ رہی ہے کما کر کھاؤ, ٹماٹر نہیں. ارے ٹھیک ہے بہن, تم آ گئی ہو تو تم ہی کچھ دے دو. ارے باپ, بتانے کیا آئی تم نے تو مجھے ہی پکڑ لیا. بس کچھ کام وام تو ہے نہیں, صبح صبح منہ اٹھا کر آ جاتی ہو, ہاتھ میں کچھ نہیں مانگتے پھرتی ہو. ارے دینا ہے تو دو, سناؤ مت. اچھا, ایک تو صبح صبح چل دیتی ہے مانگنے, بس یہی دھندا بنا لیا ہے, سب کے گھر گھر گھومتی پھرتی ہیں. ارے تم پہ کیا بوجھ ہے, 2-5 روپے تو جیب سے نکلتے نہیں ہیں, اور ہمیں سکھاتی ہے کہ کماتے کیسے ہیں. 2-5 روپے مانگ لیے تو دینے میں موت آتی ہے. دماغ خراب کر دیا پاگل کہیں گی. السلام. ارے کیا ہوا, آپ اتنی غصے میں کیوں ہیں؟ ارے بہن, ایک تو سب کے گھر گھر جا کے مانگو, اوپر سے الٹی سیدھی باتیں سناؤ, اور 2-5 روپے مانگ لو تو دینے میں آفت آتی ہے. کیوں ہیں؟ ارے پیٹ کی خاطر تو سب کرنا پڑتا ہے. ارے آپ ایک بات بتائیں, آپ گھر گھر جا کر سوال کرتی ہیں, کچھ لوگ دیتے ہیں اور کچھ سنا کر ذلیل کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے, اگر آپ خود کمائیں گی تو وہ آپ کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اور وہ لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے. ارے میں اکیلی ہوں, کیسے کماؤں اور کیسے اپنے بچوں کو پالوں. ارے اب تو یہ بہت آسان ہے, بلکہ ہمارے شہر فیروز آباد میں تو بہت ہی زیادہ آسان ہے. یہاں عورتیں گھر گھر کام کرتی ہیں, اور آپ بھی کوئی کام کیوں نہیں کرتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السوال ذلت, مانگنا بری چیز ہے, اور فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. آپ جانتے ہیں کہ جو پیشاور مانگتے ہیں, جن کا مانگنا ہی کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے, ان کی قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. توبہ توبہ, میری بہن, مجھے پتا نہیں تھا کہ مانگنا اتنا. ارے توبہ توبہ, میری بہن, مجھے پتا نہیں تھا کہ مانگنا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. آج سے میں خود کماؤں گی, لیکن کبھی بھی مانگوں گی نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی کوئی بات نہیں, مجھے جو علم تھا میں نے آپ کو بتایا, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری بات پر غور کیا اور اپنی اصلاح کی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الدين, وقنا عذاب الميزان. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. یا پاک پروردگار, اے اللہ, اے خالق کائنات, یا ارحم الراحمین, ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین, اس جلسے کے جو مین مقاصد ہیں اس کو پورا فرما. یا اللہ, اس جلسے کو اپنی دین کی ترقی کا ایک ذریعہ بنا دے. یا اللہ, اس جلسے کو اپنی دین کی ترقی کا ایک ذریعہ بنا دے. اللہ, یہاں پر آنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ, اس جلسے میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ, اس جلسے کے لیے جن جن لوگوں نے محنت کی ہے, اللہ اس محنت کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ, اس محنت کو نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ, جتنے بھی بچیوں نے پروگرام پیش کیے ہیں, اے اللہ, یہ پروگرام ان بچیوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے, کامیابی کا باعث ہوں, اور آنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. یا ارحم الراحمین, یا اللہ, اپنے تمام دینی مدارس کی ترقی نصیب فرما. یا اللہ, یا ارحم الراحمین, اے اللہ, ایمان میں پختگی نصیب فرما.
یا اللہ اعمال میں خلوص پیدا فرما، اللہ نیت میں خلوص پیدا فرما، اللہ اعمال میں دوام پیدا فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اس جلسے کا جو مقصد ہے اللہ اس کو پورا فرما، یا اللہ اس کے محتمم کا اللہ ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ، یا اللہ ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ، یا ارحم الراحمین یا اللہ اس جلسے میں اور باہر بھی جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ اس محفل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی پریشانیاں ہیں لیکن لوگوں سے بیان کرنے میں جھجک آتی ہے، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے ذہنوں میں جو پریشانیاں تکالیف ہیں اے اللہ اولاد کو لے کر، کاروبار کو لے کر، بیماریوں کو لے کر اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین پکا سچا مومن بنا دے، یا اللہ ایمان میں پختگی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین مسلمان زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں، یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں، یا ارحم الراحمین موت دے تو کلمے کے ساتھ، یا اللہ موت دے تو کلمے کے ساتھ، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے کعبے کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ ہم لوگوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو تیرے خانہ کعبہ کے دیکھنے کی بہت زیادہ خواہش ہے لیکن یا ارحم الراحمین اسباب نہیں ہے، اللہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرما دے، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے، یا ارحم الراحمین جو بھی قرض دار ہیں اللہ ان کو قرضے سے نجات دلا دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں اللہ حلال طیب رزق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین جو بے گھر ہیں اللہ عافیت والی چھت نصیب فرما دے، یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں کنواری بیٹھی ہیں اللہ اچھے رشتوں کے انتظار میں اللہ نیک سیرت صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ نیک سیرت صالح رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جن کے بچے نافرمان ہیں اللہ ان کو ان کا فرما بردار بنا دے، یا ارحم الراحمین جس کے دل میں جو تمنا ہے سب کے تمناؤں کو قبول فرما، یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان سب میں ہمارا حصہ فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے تیرے انبیاء نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔